میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب میرے رب کے لیے ہے۔ تو اب رب کریم نے فرمایا او مومنوں، تمہیں یہ انعام دیا جاتا کہ اللہ بھی تیرا مددگار، اس کا رسول بھی مددگار، غوث و خواجہ داتا سارے تیرے مددگار ہیں۔ یہ قرآن مجید نے واضح طور پر ذکر کر دیا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا کہ جناب قرآن مجید کے پہلے سپارے میں آج کل سیاستدانوں میں نے آیتیں پڑھنا شروع کر دی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت بھی صرف اللہ کی، مدد بھی صرف اللہ سے۔ وہ الگ بات ہے، سیاستدان پڑھتا الگ ہے، لیکن مدد کے وقت میں وہ کہتا ہے سعودیہ میری مدد کرو، کرسی جا رہی ہے، امریکہ میری مدد کرو۔ آپ سمجھ گئے؟ تو وہ آیت کریمہ قوم کے سامنے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں نے کہا اس کی آیت کے اندر تو پورا ذکر سنیوں کا کر دیا گیا، بندہ کر رہا ہے عبادت اکیلے، تو ہونا تو یہ چاہیے میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا اسی کے بعد والی آیتیں پڑھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ غوث و خواجہ داتا کا مقام کیا۔ آگے فرمایا اہدینا، چلا ہمیں، اور ہم کا تو ایک ہے، چلا مجھے۔ پھر آگے فرمایا چلا ہمیں سیدھے راستے پر، تو سیدھا راستہ کون سا؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو انعام والے کون ہیں؟ تو قرآن نے کہا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کے نبیوں کا راستہ سیدھا، صدیقین کا راستہ سیدھا، شہداء کا راستہ سیدھا، صالحین کا راستہ سیدھا۔ تو رب کریم فرماتا ہے کہ میرے راستے پر اگر تم نے چلنا ہے، داتا کے راستے کو پکڑ لے، یہی میرا راستہ، خواجہ کا راستہ میرا راستہ، انہی کے راستے پر چلے گا تو یہ میرے راستے۔ اسی لیے کہا ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو اپنی نمازیں پڑھ رہا تھا اس حال میں کہ تجھے وضو کرنا بھی نہیں آتا، تجھے نماز پڑھنی بھی نہیں آتی، تجھے تلاوت بھی نہیں آتی، لیکن جب تو نے کہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، غوث و خواجہ داتا سب کو ملا کر جب تو عبادت کا ذکر کرتا اور میری بارگاہ میں ان کو وسیلہ بناتا اپنی عبادت کی قبولیت کا، پر تیری عبادت قبول ہو جاتی۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مولانا یہ تو آپ نے ایک لفاظی کر لی ہے، اس کی کوئی دلیل ہوتی ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو عبادت اللہ کی، مدد بھی صرف اللہ ہی سے ہوتی ہے۔ یہ کیا تم کہتے ہو یا خواجہ المدد، یا غوث المدد، یا داتا المدد، تو مدد کرنے والی ذات کون سی ہے؟ رب کریم کی ہے۔ ہم نے کہا اس میں کسی مومن کو کوئی شک ہے؟ عبادت کرنے والا بندہ ہے، کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی۔ مدد کس سے؟ اللہ سے۔ بندہ بیمار ہو گیا، کہنا ہے ایمبولنس بلاؤ، آگ لگ گئی، کہنا فائر بریگیڈ، کہنا بندہ لیٹ گیا، کہنا ایمبولنس، ہاسپٹل میں گیا، ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ کے کہتا پلیز بچا لے۔ ڈاکٹر بچائے گا؟ اس ڈاکٹر کو تو خود نہیں پتا اپنا ٹوکن کب لگ گیا، وہ لگا ہوا اس میں۔ آگ لگ گئی، فائر بریگیڈ، چور آ گیا، پولیس کو، دہشت گرد، کہنا رینجرز کو۔ یہ ساری مدد ہے جو تم ساری کر رہے ہو، یہ کون سی ہے؟ کہنا اس میں جائز ہے، اس میں جائز ہے۔ ابھی تو تم بڑا ہاتھ ہلا کر کہہ رہے تھے کہ عبادت صرف اللہ کی، مدد صرف اللہ سے ہوتی ہے۔ ابھی تم نے یہاں پر پولیس کو بلایا، رینجرز کو بلایا، فائر بریگیڈ بلایا، ایمبولنس بلائی، ڈاکٹر بلایا، یہ بلایا، وہ بلایا، یہ ساری مدد تم بندوں سے لے رہے، کہنا اس میں جائز ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے شرک جائز ہوتا؟ شرک کبھی جائز ہوتا؟ کبھی نہیں ہوتا۔ آؤ پوچھو سنیوں سے، سنیوں کا عقیدہ کیا؟ رینجرز کی مدد، پولیس کی مدد، فائر بریگیڈ کی مدد، ایمبولنس کی مدد، یہ جتنی بھی مدد ہیں یہ ساری مدد بالحقیقت میرے رب کی مدد ہے، کیونکہ اگر میرا رب نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مدد کر ہی نہیں سکتی۔ ساری امداد میرے رب کریم کی طرف سے ہے۔ تو پھر رب کریم نے فرمایا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کہنا مولانا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ عبادت اللہ کی مدد صرف اللہ ہی سے ہے، کہنا یہ تو اسباب ہے، اسباب کے اندر جو ہے وہ مدد جائز ہو جاتی ہے۔ بندے کے سر میں درد ہو جا، کہتا بیٹا ذرا تو پیناڈول تو لے کر آ، ساتھ میں 2 ڈسپرین بھی لگا لے، مدد وہ درد بہت زیادہ، تو اتنی سی گولی پر تو اعتماد کر رہا، یہ تجھے شفا دے گی؟ پوچھ قرآن سے شفا دینے والا کون ہے؟ کہنے اللہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھ کو شفا دیتا۔ تو پھر یہ پیناڈول اور ڈسپرین اور یہ پیراسیٹامول، یہ ساری گولیاں اتنی سی، اور بنانے والے بھی گستاخ فرانس والے، ان کی گولیوں پر تمہیں اتنا اعتماد ہو گیا کہ ایک کھائے تو بندے کو شفا ہو جاتی ہے، تو تجھے اس بات پر شفا نہیں ہوتی۔ کہنے لگے آپ کا مسئلہ یہ کہ گولی اور دوا اس سے علاج کرنا یہ تو سنت ہے، جڑی بوٹیوں سے علاج کرنا یہ تو سنت ہے، تو یہ آپ لوگوں نے نیا طریقہ نکال لیا کہ آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے، سر میں درد ہو رہا،
اور سرکار کا عاشق کہتا یا رسول اللہ کرم فرما. اس کو پریشانی آتی ہے، وہ کہتا یا غوث المدد. تو مدد کرنے والا کون ہے؟ کہا اللہ. شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو جب یہ پیناڈول شفا کا سبب بن سکتی ہے تو میرے سرکار کیا سبب نہیں بن سکتے؟ یہ کیسے ہو سکتا کہ یہ سبب بن جائے؟ میں نے ہوتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عمر عبداللہ ابن عمر، وہ بیٹھے رہے، ان کا پاؤں سن ہو گیا. تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ ان کو کیوں نہیں پکارتے کہ جو آپ کو آپ کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہوں؟ تو انہوں نے فوراً پکارا یا محمد. اور جیسے ہی پکارا، امام بخاری نے ادب مفرد میں اس حدیث کو نقل کیا کہ عبداللہ ابن عمر نے جیسے ہی سرکار کو پکارا، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے میرا پاؤں ٹھیک ہو گیا. کہنے سرکار کو پکارنے سے بھی شفا مل جاتی ہے، لیکن محترم حضرات یہاں پر مسئلہ یہ کہنے لگے وہ ٹھیک ہے کہ یہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کے یہاں پر بندہ کہنے کیا ہو گیا؟ کہنے اس کو ٹیومر، اس کو کینسر ہو گیا، برین کینسر. کہنا اب اس کا علاج کیا ہوگا؟ کہنا اس کو لے جاؤ امریکہ، امریکہ میں اس کا آپریشن ہوگا. آپریشن کرنے والا ڈاکٹر کون ہوگا؟ کہنا یہودی ہے. وہ یہودیوں کی انگلیوں میں ایسا کون سا جادو ہے کہ وہ سر کھول کے بند کرتے بندہ سیٹ ہو جاتا؟ کہنا نہیں، شفا دینے والی ذات کو رب کریم کی ہے، یہ ڈاکٹر تو اس کا سبب بن جاتا ہے. کہنا سنیوں سے پوچھو اس کے کیا کریں؟ کہنا تم لوگوں نے بھی اپنے عجیب عقیدے بنا رکھے. بندے کو ہو گیا برین ٹیومر، برین کا کینسر اس کو ہو گیا، اور تمہارے پاس لے کر آتے، تم کہتے یار وہ غوث پاک کی چادر سر پہ ملو یہ صحیح ہو جائے گا. یہ کون سی بات ہے؟ خواجہ صاحب کی چادر اس کے سر پہ مل دو یہ صحیح ہو جائے گا. کہتے یہ تبرکات میں ایسی کون سی برکت ہو جاتی ہے کہ اس کے سر پہ کپڑا ملو تو بندے کو شفا ہو جاتی؟ میں نے تمہیں پتہ ہی نہیں، قرآن مجید سے پوچھو ان کے اندر شفا ہوتی کتنی ہے. بنی اسرائیلیوں کے پاس ایک تابوت آیا، صندوق. اس صندوق کے اندر کیا تھا؟ قرآن مجید کے دوسرے پارے کا آخری رکوع ہے. رب کریم فرماتا وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملک ایاتکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ جب آیا ان کے پاس وہ صندوق تو کہا ان کے نبی نے ان سے کہ جس میں اللہ نے تمہارے لیے سکینہ رکھا تھا، وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، کہ آل موسیٰ اور آل ہارون کے اس میں تبرکات تھے. حضرت ہارون علیہ السلام کے بچوں کے پرانے کپڑے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کی پرانی چپلیں تھی، موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی مبارک کا کچھ حصہ تھا. اور اس صندوق کی شان یہ تھی، ان تبرکات کی شان یہ تھی کہ اگر میں غریب نواز کی چادر کو اپنے سر پر بلند کروں تو مجھ پر شرک کا فتویٰ لگتا. اور ان تبرکات کی یہ شان تھی کہ اس صندوق کو اٹھانے کے لیے کوئی بشر نہیں، تحملہ الملائکہ، اس صندوق کو فرشتے اٹھاتے تھے. اس صندوق کو فرشتے اٹھاتے تھے. میرے غریب نواز تو نجیب الطرفین سید ہے. کون ہے نجیب الطرفین؟ آپ حسینی ہے والد کی طرف سے، حسنی ہے والدہ کی طرف سے. اور سیدوں کی اولاد کی پھر کیا شان ہوگی جو نجیب الطرفین سید ہو کہ وہ اپنا فضل ورا تقوی وہ علم فضل وہ تو ان کا اپنا ہے. میں تو صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ وہ حسینی حسنی ہے. اس سے کیا ہو جاتا؟ میں نے پوچھو قرآن مجید سے اس سے کیا ہوتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک نبی ایک رسول. حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے یہ دیوار گر رہی ہے اور رب کریم کا حکم ہے کہ ہمیں اس دیوار کو سیدھا کرنا. کہنا ہمیں نے دیوار کو سیدھا کرنا، شہر میں کوئی مستری نہیں ہے. کہنے کہ رب کریم نے فرمایا دیوار تم نے ہی سیدھی کرنی. موسیٰ کلیم اللہ، ایک نبی اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے آپ گارا بنائیے میں بلاک رکھتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام گارا بنا رہے ہیں، سیمنٹ بجری کا جو بنتا ہے گارا وہ بنا رہے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے بلاک رکھا، دیوار سیدھی ہوگی. کہنے یہ دیوار کس کی ہے؟ اب قرآن کے 16ویں پارے کا پہلا رکوع وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، کہ یہ دیوار دو یتیموں کی، اس کے نیچے ان کا خزانہ، اگر دیوار گر جاتی خزانہ کوئی لے جاتا. اچھا یتیموں کی اتنی فضیلت کہ نبی اور رسول آئے دیوار سیدھی کر دے. کہنے وجہ فضیلت یتیم نہیں ہے، وجہ فضیلت آگے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ یہ یتیم جن کی اولاد ہے، جن کے باپ دادا ولی تھے، یہ ولیوں کی اولاد ہے. تو جب ولی کی اولاد کی یہ شان ہے تو علی کی اولاد معین الدین کی کیا شان ہو؟ آپ سمجھ رہے؟ تو یہاں پر پھر ان کی آل رسول کہ ان کی شان پھر کیا ہوگی؟ تو قرآن مجید نے کہا کہ آل موسیٰ اور آل ہارون کے جو تبرکات اس صندوق میں تھے، بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے سامنے رکھ کر دعا مانگتے کہ مولا ہمیں ہمارے دشمنوں پر غلبہ عطا فرما. اور جب وہ یہ دعا مانگ کر نکلتے تو وہ اپنے دشمنوں پر فتح پاتے. امام راضی فرماتے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے افضل ہمارے نبی ہیں، اور آل موسیٰ اور آل ہارون سے افضل آل رسول ہے.
جب ان کے تبرکات میں ملکوں کی فتح ملتی ہے، ارے تو معین الدین کے تبرک کا وسیلہ پیش کرے دنیا کی فتح ملے۔ کہنے ان چادروں میں کیا ملتا؟ میں نے کہا دیکھو قرآن مجید نے کہا ان کے تبرکات میں اتنی برکت ہوتی ہے۔ کہنے لگے یہ کیسے؟ کپڑے سے کہیں شفا ملتی ہے؟ ہاں میں نے کہا ملتی ہے، قرآن مجید سے پوچھو شفا ملتی ہے۔ کہنے یہ سبب نہیں ہوتا، ہمیشہ سبب سے مدد لینی چاہیے۔ آگ بجھانے کا سبب فائر بریگیڈ ہے، ایسا نہیں ہے کہ آگ بجھانے کے لیے آپ جو ہے وہ کسی کسان کو بلا لے کہ تو آ کے آگ بجھا۔ آگ بجھانے کا سبب فائر بریگیڈ ہے، شفا کا سبب پیناڈول اور ڈسپرین اور ڈاکٹر اور ایمبولینس ہے، دہشت گردوں سے نجات پانے کا سبب پولیس اور رینجرز ہوتی ہے، اور چور سے نجات پانے کا سبب پولیس ہے۔ تو آپ سبب سے مدد لیا کرے، بے سبب مدد نہ لیا کرے۔ یہ کون سا طریقہ؟ بندے کو برین ٹیومر ہو گیا اور آپ کہتے ہو غوث پاک اور غریب نواز کے در کی چادر اس کے سر پہ بندھو، یہ صحیح ہو جائے گا۔ میں نے کہا شفا ملتی ہے کپڑوں سے بھی۔ کہنے یہ کہا لکھا؟ میں نے قرآن مجید اٹھا کر دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام ان کو خبر آئی، ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی بالکل چلی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ کسی آئی اسپیشلسٹ کو دکھاؤ، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میری قمیص دینا، وہ تیری نہیں میری، اللہ کے نبی کی قمیص، میری قمیص دینا۔ آپ نے آنے والے کو فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا علی وجہ ابی یأتی بصیرا، میری یہ قمیص لے جا، میرے والد کے چہرے پر رکھ دے، آنکھیں واپس آ جائیں گی۔ فلما ان جاء البشیر والقوا علی وجہ فارتد بصیرا، آنے والا جب وہ قمیص لے کر آیا اور اس نے وہ چہرے پر رکھی تو آنکھیں واپس آ گئیں۔ یعنی اس سے آنکھیں واپس آ جاتی ہیں؟ میں نے کہا بالکل آتی ہے، یہ دیکھو آنکھیں واپس آئی کہ نہیں؟ قرآن مجید کہتا ہے کپڑا سبب ہوتا ہے، آنکھوں کا نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کو موتیا ہو جائے آنکھوں کے اسپتال میں، ڈاکٹر صاحب مجھے موتیا ہو گیا، ڈاکٹر صاحب کہیں ٹھیک ہے 50,000 روپے یہاں جمع کراؤ۔ ہماری یہاں وہ ہوتا ہے قوم کہتی ہے یار اس کی فیس تگڑی ہے، ڈاکٹر بھی اچھا ہوگا، وہ تو بعد میں پتا چلتا ہے ڈگری جعلی تھی۔ تو جناب اس نے لٹا دیا، 50,000 روپے بھی دے چکا۔ اب بندے نے ڈاکٹر نے کیا کیا؟ پیشنٹ کو کہتا لیٹ جا، لیٹ گیا، اس نے قمیص کے بٹن کھولے اور اس کے چہرے پر رکھ دی قمیص۔ بتایا بندہ کیا کرے گا؟ آج کے زمانے کا پیشنٹ کیا کرے گا؟ قمیص لپیٹ کے دے گا ڈاکٹر کے منہ پہ۔ کم وقت یہ کیا کرتا؟ 50,000 روپے لے کے اسی کے لیے دیا تھا تجھے، ہٹا یہ پسینے کی بدبو والی قمیص، یہ کیا ڈالتا میرے اوپر؟ پتہ یہ چلا کپڑا سبب نہیں ہوتا، لیکن رب کریم فرماتا ہمارے پیاروں سے جس کی نسبت ہو جائے، جس کی نسبت معین الدین کے دربار سے ہو جائے، ارے ہم تو بے سبب کو بھی سبب بنا دیتے ہیں، بے سبب کو بھی سبب بنا دیتے ہو۔ اللہ کے پیاروں کے دربار کی تو یہ شان ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب ہند میں داخل ہوئے نا تو آپ کی تبلیغ کا جو شہرہ ہوا وہ تو اجمیر شریف میں ہوتا، لیکن اس وقت قطب الدین بختیار کاکی وہ آپ کا مرید ہے، دنیا جس کو بختیار کاکی کہتی ہے وہ آپ کا مرید ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد دہلی سے لے کر اجمیر تک پہنچے ہیں اور ابھی کوئی تبلیغ باقاعدہ شروع نہیں ہوئی۔ کہنے لگے وہ دہلی سے اجمیر تک 700 بندہ مشرف بھائی سلام ہو گیا۔ کہنے وہ کیسے ہوا؟ کہا جس پہ نگاہ پڑتی تھی وہ ہندو مسلمان ہو جاتا تھا۔ اللہ کے پیاروں کی یہ شان نگاہ پڑ جائے تو بندوں کی جو ہے وہ تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ محترم حضرات، لیکن ہم نے ذکر کرنا ہے تو قرآن مجید سے ذکر کرنا ہے، پتہ چلے کہ غریب نواز قرآن کے عالم ہیں اور ان کے ماننے والے ان کی شان قرآن سے بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر قرآن مجید کی آیتوں سے میں نے یہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ رب کریم نے فرمایا نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی تمہارا مولا ہے۔ مولا کا معنی مددگار، کیا ہی مولا، کون؟ رب کریم، رب کریم تمہارا مولا ہے، کیا ہی مولا ہے۔ اور قرآن مجید نے کہا ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم، ایمان والوں کا مولا اللہ ہے، کافروں کا کوئی مولا ہے ہی نہیں، کافروں کا کوئی مولا ہے ہی نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا میرا علی بھی اس کا مولا ہے۔ اب یہ علی بات تو آ گئی سامنے، یعنی اللہ کے سوا کوئی مولا نہیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں میں جس کا مولا میرا علی بھی مولا، یعنی میں بھی مولا میرا علی بھی مولا ہے۔ اور مولا کا معنی کیا؟ کہنا مددگار۔ اب یہاں پر یہ حدیث پاک کو بیان کرتے ہوئے گلے میں پتہ نہیں تکلیف ہو جاتی ہے، بیان نہیں کی جاتی ہے علی حدیث پاک۔ میں نے کہا او قرآن مجید سے پوچھتے مولا کون ہے؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَا وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، میرے محبوب اللہ آپ کا مولا، جبریل آپ کے مولا، مومن آپ کے مولا،
فرشتے آپ کے مولا. تو جب جبریل اور مومن رسول اللہ کے مددگار ہو سکتے ہیں تو بدرجہ اولا ماننا پڑے گا میرے رسول بھی مولا، میرا خاص بھی مولا، میرا معین الدین، میرا علی بھی مولا. یہ سارے مولا ہیں. اسی وجہ سے سنیوں نے ایک اسٹیکر نکالا علی وارث، اس کو چینج کیا اللہ وارث. کہنا علی وارث نہیں ہے، اللہ وارث ہے. وارثات کس کے وارث ہیں؟ کہنا میں اپنے باپ کا وارث ہوں. پتہ یہ چلا وارث کسی کی پراپرٹی کا بنتا ہے، ماشاء اللہ اللہ کو وارث کون بنائے گا؟ اب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اور قرآن مجید سے پوچھیں کہ اللہ کی شان کیسے بیان ہوتی ہے. فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نے نہ جانا کہ زمین و آسمانوں کی بادشاہی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ ہے اس کی شان، زمین و آسمانوں کی بادشاہی اس کے لیے. جسے چاہتا عزت دیتا، جسے چاہتا ذلیل کر دیتا. کہتے یار یہ اتنا مقام خواجہ غریب نواز کا کہ آپ ان کو سلطان ہند اور ان کو فلاں اور اتنے بڑے بڑے درجے اور مرتبے اور مناقب ان کو عطا کرتے. مگر عطا کرنے والا رب کریم ہے، تجھے کیا جاتا؟ عطا کرنے والا رب کریم ہے. وہ اپنی سوچ ہوتی ہے نا ہماری، یار 2 لاکھ روپے اگر مل جائے نا تو بھلا ہو جائے گا. ایک غریب آدمی سوچ رہا 2 لاکھ تھوڑا سا بڑا، وہ کہتا ہے یار 2 کروڑ ہو جائے. وہ پاکستان کا حکمران ہو تو وہ کہتا ہے یار 2 کھرب کے اندر بھی ابھی بھلا نہیں ہو رہا، اور زیادہ ہو جاتا. یعنی ایک لیمٹ ہوتی ہے ہر ایک کی سوچنے کی. کوئی 2 لاکھ پہ خوش ہے، کوئی 2 کروڑ پہ خوش ہے، 2 ارب پہ خوش ہے، کوئی 2 کھرب پہ خوش ہے. اس سے اوپر کی بندے کی سینس جاتی نہیں. وہ کہتا بس اتنی اپنی رینج ہے. لیکن عطا کرنے والا رب ایسی عطا کرتا ہے. فرمایا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ وہ کریم پروردگار جب عطا کرنے پر آتا ہے تو 2 کروڑ نہیں، جسے چاہتا بادشاہی عطا کرتا، یہ چاہتا وہ عطا کرتا. علی وارث، یہ کیسے ہو سکتا؟ میں نے آپ کس کے وارث؟ کہنا میں نے تو اپنے باپ کا وارث ہوں. 2 بنگلے 2 گاڑیوں کا میں وارث ہوں. مولوی صاحب آپ بھی وارث ہے؟ کہنا میں نبی کا وارث ہوں. آپ نبی کے وارث ہیں؟ کہنا ہاں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کی میراث نہ درہم ہے نہ دینار ہے، انبیاء کی میراث تو علم ہے. تو جو نبی کے علم کو پا لیتا ہے وہ نبی کا وارث ہو جاتا. آپ نبی کے وارث، وہ ابا کا وارث، وہ فلاں کا وارث. اور مولا علی کسی کے وارث نہیں. اور مولوی صاحب جو تم کہتے ہو کہ میں نبی کا وارث ہوں، 2 قاعدے پڑھ کر تم بن گئے نبی کے وارث. تو یہ جو 2 قاعدے سیکھ کر جو سینہ تان کے تم چلتے ہو کہ میں عالم ہوں، اس ذرا میرے آقا علیہ السلام سے پوچھو کہ علم کے یہ 2 قاعدے تجھے ملے کہاں سے؟ تو میرے سرکار یہ فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. اور پوری کائنات میں علم بڑھتا ہے تو میرے علی کے در سے بڑھتا ہے. تجھے 2 قاعدے بھی جو ملے ہیں نا وہ میرے علی کے در سے ملے. تو تجھے 2 قاعدے مل جائے تو نبی کا وارث بن جاتا ہے، تو پھر وہ علی کتنا وارث ہوگا. محترم حضرات، یہ قرآن مجید کی آیتیں اور ان سے یہ سارے مسئلے. پھر آیت کریمہ پڑھ دی جاتی ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے. اب کیوں پکارتے ہو ایسوں کو جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے؟ میں نے پھر کسے پکارنا چاہیے؟ کہنا جو پیدا کرتا اسے پکارنا چاہیے. میں نے قرآن مجید سے ہم پوچھتے کون پیدا کرتا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے 7ویں پارے میں انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر. 3رے پارے میں 7ویں پارے میں دونوں میں ذکر ہے میں پیدا کرتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے اخلقو، واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں پیدا کرتا ہوں، کرتا رہوں گا. حال اور استقبال دونوں آتا. گرامر کے حساب سے اگر دیکھیں فعل مضارع حال اور استقبال دونوں رکھتا. پیدا کرتا ہوں، کرتا رہوں گا. اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، میں مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پیدا کرتا ہوں. فانفخ فیہ، میں اس میں پھونک مارتا ہوں. فیکون طیرا باذن اللہ، میری پھونک جیسے پرندے کو لگتی ہے وہ ہوا میں اڑنے لگتا. میں پیدا کرتا ہوں. اور کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں کوڑ برس مادرزاد اندھوں پر ہاتھ رکھتا ہوں تو شفا پا جاتے ہیں. وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں، میں کرتا ہوں. آپ سمجھ رہے؟ امریکہ نہیں ہے، جاپان نہیں ہے، ان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، چوٹی بھی پیدا نہیں کر سکتے. میں نے اپنے پیارے عیسیٰ کو یہ مقام دیا. میں پیدا کرتا ہوں، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں. جو تم کھا کر آئے اس کی بھی خبر دیتا ہوں، جو گھروں میں جمع کیا اس کی بھی خبر دیتا ہوں. یہ شان عیسیٰ علیہ السلام ہے. تمنا کیا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام؟ مولا مجھے نبی نہ بنایا ہوتا، اپنے محبوب کو امتی بنایا. تو جب تمنا کرنے والے کی یہ شان ہے تو جس کی وہ تمنا کرتا
کرتے رہے اور اپنی حیات ظاہرہ میں دنیا میں جن کے قصیدے پڑھتے رہے تو اس نبی کی کیا شان ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں پیدا کرتا ہوں. قرآن مجید کہتا وَلَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، یہ سارے جمع ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. میں نے کون سارے؟ وہ بتاؤ تو صحیح نا، کون سارے جمع ہو جائیں؟ کہنا غریب نواز کے قبر پہ اگر مکھی بھی بیٹھ جائے تو اپنی قبر سے مکھی نہیں اڑا سکتے تو تمہاری حاجت کیا پوری کرے گا؟ میں نے تو وہاں پہ دوربین لے کے بیٹھا وہاں چیک کر رہا ہوتا کتنی مکھیاں بیٹھ رہی ہو، کتنی وہ اڑا رہے اور نہیں اڑا رہے. وہ یہ ساری باتیں چھوڑو، قرآن سے علمی بات کرو. قرآن کہتا کہ یہ سارے جمع ہو جائیں ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. میں نے کون سارے؟ یہ آیت کس کے لیے؟ اس لیے قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس وقت دو گروہ تھے، ایک ابو جہل ایک ابو بکر، ایک ابو لہب ایک عمر، ایک عتبہ ایک عثمان غنی. یہاں پر یہی دو گروہ، ایک کافروں کا ایک مومنوں کا. بولو یہ آیت کس کے لیے ہے؟ ہلکے سے آواز آتی ہے. یہ آیتیں جو ہے یہ سیتا گیتا والوں کے لیے، رام رچمڑ والوں کے لیے، بتوں کی پوجا کرنے والوں کے لیے، ہاتھ اور لات اور حبل اور عزا کے ماننے والوں کی، بتوں کی پوجا کرنے والوں کی. رب کریم ان کو فرما رہا کہ یہ سارے بت تم جمع کر لو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اور دور حاضر میں کچھ آئے ڈیڑھ ہوشیار، انہوں نے بتوں کی آیتوں کو ولیوں پہ فٹ کر دیا اور اس انداز میں پیش کیا جاتا یہ سارے جمع ہو جائیں ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. میں نے کہا ابھی تو آیت پڑھی ہے، سارے جمع ہونے کی ضرورت نہیں، صرف ایک پھونک مارے تم مکھی کی بات کرتا یا تو پورا پرندہ ہوا میں اڑتا. قرآن مجید نے کہا ہے. اب محترم حضرات، اس لیے کہ رب کریم نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، بت بھی کمزور ہے، بت پرست بھی کمزور ہے. بت کمزور، بت پرست بھی کمزور ہے. پھر طاقت والا کون ہے؟ فرمایا ان اللہ لقوی عزیز، اللہ قوی ہے، اللہ غلبے والا. قوی کون ہے؟ اللہ. غلبے والا کون ہے؟ اللہ. قوی اللہ ہے. میرے مولا تو تو قوی ہے، کیا تو نے اپنے بندوں کو بھی قوی بنایا؟ تو رب کریم فرماتا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب مشکل اور ٹینشن آئے ادھر ادھر کیا بھاگتا ہے؟ مصلی بچھا کر 2 رکعت پڑھ لے، تجھے بھی قوی بنا دوں گا. رات کے وقت میں جب دنیا سو رہی ہو ایسے وقت میں مصلی بچھا کر سجدے میں سر رکھ کے مانگ مجھ سے، جو مانگے گا عطا کروں گا. اور ان لوگوں نے ساری زندگیاں کہ جو گزار دی، صحابہ کیا کہتے کہ میدان جہاد میں لڑتے ہوئے کہتے تھے یہ جہاد اصغر ہے، رات مصلی پر کھڑے ہوں گے نفس سے لڑیں گے، وہ جہاد اکبر ہے. انہوں نے ساری زندگی جہاد اکبر کیا، اللہ نے ان کو کیا مقام عطا کیا ہوگا. تو رب کریم اپنے بندوں کو بھی قوی بنا دیتا ہے. بت کمزور ہے، توجہ کریں، بت کمزور ہے، بت پرست بھی کمزور ہے. قوی کون ہے؟ اللہ. غلبے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ اپنے بندوں کو قوی بناتا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ بلقیس جو ہے نا یہ سدھر کے نہیں دے گی، جاؤ جا کر تخت بلقیس کو اٹھا کے لیا. کون لائے گا تخت بلقیس؟ 3 مہینے کی مسافت کا سفر ہے، 3 مہینے میں پہنچے گا. اتنی مسافت کا سفر ہے، کون ہے کہ تخت بلقیس کو یہاں پر پیش کرے؟ وہاں پر تھا ایک جن. اس نے کیا کہا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی کہ وہ کسی اپنے مرید اور اپنے کسی غلام سے وہ یہ کام لیتے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے وہ قدرت، طاقت اور بادشاہی عطا کی تھی کہ جس وقت آپ صبح چہل قدمی کے لیے نکلتے تو فلسطین سے ایران تک چہل قدمی ہوتی. اس میں حیرت کی بات نہیں ہے کہ 4-6 ملکوں میں چہل قدمی ہو رہی ہے. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب آپ چلے سمندر بھی آپ کے ساتھ، دریا بھی آپ کے ساتھ، پہاڑ بھی آپ کے ساتھ، بادل بھی آپ کے ساتھ، کیونکہ دنیا کی حکومت رب نے عطا کی تھی. جسے عطا کرتا تو ایسا عطا کرتا. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت اپنے درباریوں سے پوچھا کون ہے تخت بلقیس کو لائے گا؟ اس لیے کہ ابھی ہم نے یہاں پر دلیل قائم کر دی ہے، آنے والے زمانے کے منکروں کے لیے ایسا تماشا ہوگا، ان کو پتا چلے گا کہ بت بت ہوتا ہے، فلی فلی ہوتا. وہاں پر تھا ایک جن، قال عفریت من الجن، جن نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقام، میرے آقا سلیمان علیہ السلام اگر آپ مجھے حکم فرمائیں تو آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے تخت بلقیس میں یہاں پر پیش کر دوں گا. تو کیسے کرے گا؟ 3 مہینے کی مسافت کا سفر ہے. کہا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میرے رب نے مجھے اس کام پر قوی بنایا ہے. بت کمزور ہے، بت پرست کمزور ہے. سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھنے والا جن قوی ہے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا
دربار ختم ہونے میں تو بھی 3-4 گھنٹے لگیں گے، بہت دیر ہو جائے گی. ارجنٹ سروس والا کوئی نہیں ہے. یہ قوی جن سے زیادہ قوی ہمارے دربار میں نہیں ہے. قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس نے جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میرے آقا سلیمان علیہ السلام صرف آپ حکم دیں، آپ کی آنکھ بند ہو کر کھلے گی، تخت سامنے آ چکا ہوگا. اور پلک جھپکے میں تخت پیش کرتا ہوں، اور سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے میں وہ تخت لیا ہے. جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، وہ اس قوی جن سے بھی زیادہ قوی تھا. تو جس پر پوری کتاب اتری ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے درباریوں اور مریدوں اور غلاموں کا جب یہ حال ہے، تو پھر امام سے بتاؤ جو پیارے محبوب کی آل ہو، معین الدین، اس کی طاقت کا کیا حال ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں محترم حضرات. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. عقیدے کا مسئلہ ہم نے اپنی مسجد کے سامنے لکھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے نہیں، ہم نے لکھا ہے مسجد اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. آپ کو شک ہے کوئی پکارے گا؟ آپ نے لکھا ہوا، آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے کہ اندر آ کے کوئی پکارے گا؟ اور مسجد میں کون پکارتا اللہ کے سوا کسی کو؟ اگر آپ نہیں پکارتے یا رسول اللہ، یا غوث، یا خواجہ، یا فلاں، کہنا مسجد اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارا کرو. میں نے کہا اچھا یہ معنی ہے یہاں پر؟ قرآن مجید کی یہ جتنی بھی آیتیں ان کا معنی یہ ہے کہ مسجد اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو. یہ ہے مطلب. اس کو چینج کر کے اس انداز میں پیش کر دیا گیا. میں نے پھر تو بندہ اگر اپنے دوسرے کمرے سے بیگم کو آواز دے یا فلانی ہے، یہ گیا، بیٹے کو پکارا وہ بھی گیا. یہاں پر پکارنے سے یہ معنی نہیں ہوتا. پکارنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ بناؤ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اور اگر صرف معنی لے لیا جائے صرف پکارنے کا، پھر تو میں قرآن مجید کی دلیل پیش کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کریم کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا تو مردے کو زندہ کیسے کرے گا؟ رب کریم نے فرمایا کیا آپ کو اس بات پر اطمینان نہیں؟ آپ کو اس بات پر اطمینان ہے؟ کہا اطمینان تو ہے، بس اطمینان قلب کے لیے سوال کر لیا. اور ہمارے سوالات تو اس لیے ہوتے ہیں تاکہ آنے والی امت کے لیے رشد و ہدایت بنے. تو رب کریم نے کیا فرمایا؟ 4 پرندے لے، قال فخذ 4 من الطير، تیسرا پارہ، یہ 4 پرندے لے اور لینے کے بعد بنائے ان کا قیمہ، ذبح کریں، قیمہ بنائے اور 4 مختلف پہاڑوں پر پھینکیں. اس کے بعد کیا کریں؟ فرمایا ثم ادعوہم، پھر ان کو آپ پکاریں. یأتونک سایہ، آپ کی آواز صرف نکلنی ہوگی، یہ سارے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے. آپ کا کام ہے پکارنا اور ہمارا کام ہے پہنچانا. اب سمجھ بھائی آپ نے قرآن مجید نے کہا پھر آپ ان کو پکاریں. کس کو؟ بندے کو بھی نہیں، پرندے کو بھی نہیں، زندے کو بھی نہیں، مردے کو بھی نہیں، قیمے ہیں ان کو پکاریں، یہ سارے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے. میں حرم میں تھا، بیت اللہ شریف میں، جمعے کا خطبہ دے رہا تھا وہاں کا خطیب. میں نے کہا اتنا ہی کافی، حرم کا امام دے رہا تمہارے لیے دلیل ہے. وہ الگ بات ہے کہ حرم کے امام کی تقلید اس بات میں تو تم کر لیتے ہو، لیکن حرم کے حکمرانوں سے بھی تو پوچھا کرو کہ مودی کو تم لوگوں نے اتنا بڑا اعزاز کیوں دیا؟ مودی مسلمانوں کا دشمن، گجرات کا قاتل، اس کو تم نے اتنا بڑا اعزاز دیا. سارے جو کرتے نا سعودیہ سارے خاموش بیٹھے، کوئی بھی نہیں کہہ رہا. کیسے بولے؟ باپ دادا ہے سارے. اور باپ دادا نے اعزاز کس وقت دیا ہے؟ مسلمانوں کا سب سے بڑا قاتل نریندر مودی، اس کو اعزاز دیا. کون سا؟ سعودیہ کا سب سے بڑا اعزاز. میں حرم شریف میں وہاں پر خطیب تقریر کر رہا تھا. الحمدللہ فقیر عربی اتنی تو جانتا ہے، سامنے کوئی بولنا سمجھ میں آتی ہے بول کیا رہا ہے. وہ خطبے میں اپنے واقعہ سناتا، کہنا سنو مسجد اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. یہ آیت تو پیش کر دی جاتی ہے نا. اس وقت میں مجھے ہنسی آ رہی تھی جب وہ یہ واقعہ سنا رہا تھا. میں نے کہا یہاں پر تو مسجد بھی کوئی مسجد عام نہیں، کائنات میں 3 مسجدیں سب سے افضل، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی. مسجد نبوی شریف میں وہ خطبہ دینے والا بھی کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہ خطبہ دے رہا ہے جو مرید رسول بھی ہے، مراد رسول بھی ہے. عمر ابن خطاب کی جس کے دور خلافت میں ہلتی بھی زمین زلزلے آ جائے وہ پارلیمنٹ چھوڑ کے وہ بھاگتے نہیں ہیں. وہ لگا ہوا تھا پارلیمنٹ. ہمارے یہاں تو پارلیمنٹ کی کرسی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں کیونکہ غداروں کو پتا ہے کہ ہمارے اوپر چھت گر جائے گی.
اور یہاں پر پارلیمنٹ لگا، عمر ابن خطاب کا اٹھایا کوڑا مارا زمین پہ، ہلتی کیوں ہے؟ کیا عمر نے تجھ پر انصاف نہیں کیا؟ کوئی پوچھے فاروق اعظم سے کہ آپ کا کوڑا پڑا، زمین کی کپکپاہٹ ختم ہو گئی، زلزلہ ختم ہو گیا، اتنی طاقت آپ کے بازو میں کیسے آئی؟ تو ان کی بارگاہ سے یہی جواب ملے گا کہ سرکار کے گستاخوں کو جن ہاتھوں سے گردنیں اڑاتا تھا، رب نے اس کی برکت سے یہ طاقت دی تھی۔ یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، دن بھی آمنی، جمعے کا دن، ممبر بھی آمنی، ممبر رسول، اس پر خطبہ دے رہے، خطبے کے اندر فرماتے یا ساریہ الجبل الجبل، یا ساریہ الجبل الجبل۔ وہاں پہ حضرت ساریہ نہیں ہے، حضرت ساریہ تو نعامت آذربائیجان کی جانب وہاں پہ جہاد کر رہے، جنگ ختم ہو گئی، خطبہ ختم ہو گیا، حضرت ساریہ واپس لوٹے، صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے ہم تو جنگ ہارنے والے تھے کہ اچانک امیر المؤمنین کی رس گھولتی آواز آتی ہے کانوں میں، وہ ساریہ پہاڑ کو ہم جیسے ہی پہاڑ کی جانب اپنے امیر کا حکم سن کر جیسے ہی ادھر گئے، قسم خدا کی ہم ہاری بھی جنگ جیت گئے۔ عمر ابن خطاب نے بتا دیا جمعے کے دن ممبر رسول سے عمر کی یہ شان ہے کہ وہ ساریہ کو نہ صرف پکارتا ہے بلکہ وہ ان کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتا ہے۔ میں نے کہا اب لگاؤ فتویٰ مسجد اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، میں نے فاروق اعظم نے پکارا۔ اب سمجھ میں آ رہی آپ کے اس انداز میں قرآن مجید کی آیتوں کو پیش کر دیا جاتا، غریب نواز کو پکارتے ہو، فلاں کو پکارتے ہو، پیدا کرنے والا کون ہے؟ جان ڈالنے والا کون ہے؟ روح پھونکنے والا کون ہے؟ لیکن میں کہتا ہوں کہ میرے غریب نواز کے در کی مٹی میں اتنی طاقت ہے، مردے کو مل دو زندہ ہو جائے گا۔ ایمان ہونا چاہیے، کربلا کی مٹی میں یہ طاقت ہے، اے مولا حسین کے دربار کی مٹی میں اتنی طاقت ہے، مل دو مردے کو زندہ ہو جائے۔ کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی بات آپ نے کر دی، میں نے عقیدہ ہونا چاہیے، سب کچھ ہوتا۔ جن کی نظروں سے ایمان مل جائے، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ، ان کے دربار کے سامنے سے امیر تیمور بادشاہ کی سواری گزری، اور مجدد الفسانی نے اس واقعے کو اپنے 92 مکتوب میں ذکر کیا کہ لوگوں کی پتہ نہیں ہے امیر تیمور کے بارے میں کیا رائے، بادشاہ تھا کیسا ہوگا، لیکن اس واقعے کے بعد آپ کو پتہ چلے مجدد الفسانی نے کیا فرمایا۔ امیر تیمور وہاں سے گزرا تو وہاں پر خانقاہ کے جو خادم تھے وہ دریا اور چٹائیاں جھاڑ رہے تھے، تو بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، ہمارے یہاں ہوتا ہے شہر فیصل بند، کہنا کون ہے کہ وزیر اعظم آ رہا۔ اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی سامنے آ جائے تو گردن اڑا دی جاتی تھی، ہمارے یہاں تو مسئلہ نہیں ہوتا، ہمارے یہاں تو وہ ٹینشن دے کے چلا جاتا، سارے خدام لگے ہوئے، کہنا بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، کہنا ڈرے تو وہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ ہمارے لیے تو قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا نہ خوف ہے نہ غم ہے، وہ جھاڑتا رہا چٹائیاں۔ امیر تیمور وہاں پہنچا، اپنی شاہی سواری سے اترا، خانقاہ کے خدام چٹائیاں دریا جھاڑ لیتے، سارا گرد و غبار اس نے اپنی شاہی لبادے پہ لیا، لینے کے بعد اپنی شاہی سواری میں بیٹھا چلا گیا، کچھ نہیں بولا، چلا گیا۔ مجدد الفسانی فرماتے خانقاہ نقشبند کی خاک کی برکت کی کہ خاتمہ ایمان پر ہوا۔ ان کے درباروں کی خاکوں میں یہ اتنی طاقت ہوتی۔ کہنا مولانا یہ تو مجدد صاحب کا آپ نے واقعہ سنا، میں نے قرآن سے دلیل پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے نا کوہ طور سے 40 راتوں کے بعد، پوچھا کہ یہ قوم بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے، بچھڑے کو کہاں سے لا